فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، الملقب بطه وياسين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عشرہ مبارک اپنے اختتام کی منزلوں کی طرف ہے، اور یہ آج اس سلسلے کی 9ویں مجلس ہے، 8 محرم کی، اور میں آپ حضرات کے سامنے کہتا چلا آ رہا ہوں اور دوبارہ بھی کہتا ہوں کہ آپ نے میرے افکار، میرے الفاظ، میرے جملوں کو عزت بخشی، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ آج ابھی یہ مبارکہ پوری طرح سے کور نہیں ہوئی ہے اور بہت سے پہلو رہ گئے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج کتنا اس میں سے اور کور ہو سکتا ہے، اور میں نے آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ میں نے اس کا تھوڑا سا جز آج اور بڑھایا ہے، کیونکہ یہ آئے مبارکہ پوری طرح کا ایک مکمل پروگرام ہے۔ میری کوشش یہ بھی ہوگی کہ آج چند باتیں خواتین کے تعلق سے بھی عرض کروں، کیونکہ انہوں نے بھی بہت ہی متوجہ ہو کے ہماری اس گفتگو کو سنا ہے، اور خداوند عالم نے ان کو کون سا مقام عطا کیا ہے، اور اس سے پہلے، اسلام سے پہلے خواتین کی کیا حالت تھی۔ تو بغیر کسی تمہید کے جلدی سے اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں۔ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم یہ نہ کرو، اور وہ ایک پورا پروگرام ہے۔ سب سے پہلے اس پروگرام میں عقائد کی منزل ہے۔ سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑا انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے ملائکہ، کتب آسمانی اور انبیاء پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔
پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہے؟ کہا نہیں، یہ تو ہو گئی عقیدے کی منزل۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ، اور مال دو اپنا، عَلَىٰ حُبِّهِ، کسی اور کی محبت میں نہیں، اس کی محبت میں۔ اب آپ کو یہ عَلَىٰ حُبِّهِ سے وہ آیت یاد آ گئی ہوگی سورہ دہر کی، کہ جس میں کہا گیا یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کھلاتے ہیں مسکین و یتیم و اسیر کو، کس کی محبت میں؟ اس کی محبت میں۔ غور کر رہے ہیں؟ تو یہی ہے کہ اس کی محبت میں تم دو، کچھ دینے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے، صرف یہی نہیں، مستحقین کون ہیں سب بتا دیا گیا۔ ذوی القربا، پہلے آپ کے رشتہ دار، پھر یتیم، مسکین، سائل جو آپ کے دروازے پر آ جائے، وفر رقاب، اور جو قیدی ہیں، غلام، کنیزیں، قیدی۔ یہیں پہ آیت آگے نہیں رکتی، پھر اب آیت آگے جاتی ہے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جس سے جو وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو چند باتیں میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات کا ذہن بنانے کے لیے، تاکہ آپ حضرات متوجہ ہو جائیں کہ اقام الصلاۃ و آتى الزکات، جو نماز بھی قائم کرے اور زکات بھی دے۔ نماز ایک الگ عبادت، زکات ایک الگ عبادت، ٹھیک ہے نا؟ نماز ایک الگ عبادت، زکات ایک الگ عبادت، لیکن ایک عبادت گزار ایسا ہے جس نے ان دونوں عبادتوں کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیا ہے۔ اور جس طرح سے تبدیلی قبلہ سے نبی کی نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اسی طرح سے زکات دینے کی وجہ سے اس کی نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے، اور وہ دیکھیے وہ کہہ دیا، عجیب بات ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ کسی تیسرے کا نام لینا ضروری ہے۔ خدا کی قسم پوری مجلس اس پر پڑھی جا سکتی ہے کہ قدرت نے جگہ جگہ اللہ اور رسول کے ساتھ ایک کسی تیسرے کا نام ہر جگہ لیا۔ اشارہ کر کے گزر جاؤں، موقع ملا کبھی کسی مجلس میں عرض کروں گا، اشارہ کر کے گزر جاؤں، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی، اور وہ جسے کتاب کا علم دیا گیا، یعنی اللہ اور رسول کے بعد کوئی ہے جس کو فضیلتوں کے پردے میں چھپا کے کہا جا رہا ہے، وہ ہے کوئی تیسرا۔ مسلمانوں، تمہارے شعور کا تقاضا یہ ہے کہ پتہ لگاؤ کہ وہ تیسرا کون ہے۔ یا ایھا النبی، میں آیتیں سے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، مجھے آگے تک جانا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے ہمارے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جو آپ کا سب سے زیادہ اتباع کرنے والا ہے۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ اور رسول کے ساتھ ایک کوئی تیسرا چھپا ہے۔ اور بس اتنا سا کہہ کے گزر جاؤں گا، دنیا کو ہم سے یہی بیر ہے کہ قرآن نے جس کو فضیلتوں کی چادر میں لپیٹ کے چھپا دیا تھا، ہم نے کلمے میں اس کا نام ظاہر کیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو وہ ہے کہ جو نماز اور زکات کو ایک جگہ جمع کر دے، وہ کتنا بڑا عابد ہوگا۔ چند لفظوں میں بات بھی بتا دوں تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچ جائے۔ مسجد نبوی ہے، اب دیکھیے جماعت کی نماز نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہوتی تو مخاطب رسول ہوتے۔ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ یوں ہی بیٹھے ہوں گے، ایک سائل
مسجد کے دروازے پر آیا اور اس نے سوال کیا. متوجہ رہیے, ایک سائل مسجد کے دروازے پر آیا, اس نے سوال کیا, ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کچھ دے اس کی محبت میں. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا, وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, اس کی محبت میں کوئی دے. بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے جو اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ پیر سے تیر نکل جائے تو پتہ نہ چلے, وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. اور عجیب بات ہے, میں نے 2-3 دن پہلے آپ حضرات سے بتایا تھا کہ سائل بڑا سائیکولوجسٹ ہوتا ہے. سائل مانگنے والا 2 باتیں دیکھتا ہے کہ انسان اس کے دروازے پر جاتا ہے کہ جو مالدار ہے یا نہیں یہ دیکھتا ہے, اور دلدار ہے یا نہیں یہ دیکھتا ہے. بہت بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں لیکن ان کے دل سے کچھ بھی نہیں نکلتا. تو بظاہر وہ سب کو دیکھ رہا تھا مگر اس کی نگاہیں کسی ایک کی طرف تھی, وہ جو حالت رکوع میں تھا. اب سمجھ میں آیا کہ دیکھیے مولا کی زندگی کیسی زندگی ہے کہ جب انفرادی تکلیف کی بات آتی ہے تو اپنا دکھ درد نماز میں بھول جاتے ہیں, جب بندوں کے دکھ درد کی بات آتی ہے تو نماز میں بھی اسے یاد رکھتے ہیں. بس ایک انگلی, اب آپ دیکھیے بہتر دیکھیے کہ مولا رکوع میں ہے, ایک انگلی سے ہلکا سا اشارہ کیا, وہ سمجھ گیا کہ اس انگلی میں وہ انگوٹھی ہے جو خراج ملک یمن کے برابر جس کی قیمت ہے. آیا خاموشی سے انگلی سے انگوٹھی اتار کے دعا دیتا ہوا چلا گیا. بظاہر پھر کسی کے دماغ میں یہ آ سکتا ہے کہ علی کی نماز میں خلل واقع ہوا کہ نماز میں اشارہ کیا, مگر جس کے لیے اعتراض ہو سکتا تھا قدرت نے اسی نماز پر علی کو ولی بنا دیا. اب پھر میں نے کہا کہ میرا طریقہ یہ کہ میں نام نہیں لیتا. کتنے ایسے تھے کہ خوب خوب زکاتے بھی, اس لیے کہ کوئی آیت ہماری شان میں بھی اتر آئے. آیت تو کیا اتر رہا تھا, ایک لفظ نہ اترا ان کی شان میں, اس لیے کہ علی نے دیا تھا اس کی محبت میں, انہوں نے دیا تھا تعریف پانے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد. تو میرے دوستو, اور اس کے بعد یہ ہے کہ والموفون بعہدہم, اور وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کہ جو عہد کو وفا کرتے ہیں, عہد کو پورا کرتے ہیں. اذا عہدوا, جب عہد کرتے ہیں, جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کو جن چیزوں سے پہچانو اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ وعدے کو وفا کتنا کرتا ہے. ہوا ہوائی وعدے تو نہیں کرتا رہتا ہے کہ معلوم ہے کل میں آپ سے ملوں گا اور جب کل پہنچے تو غائب. مولا نے یہ کہا ہے کہ جب تک کوئی بہت سخت عذر شرعی ہو تو جس سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو, یا تو وعدہ کرو نہیں اور کرو تو پورا کرو, عہد کو پورا کرو. اب ظاہر ہے کہ ہم سب کی کا یہ فریضہ ہے, ہماری ڈیوٹی ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی بات کہے, کوئی قول دے, کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کریں. آپ یہ بتائیے حضور کہ جب ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم کوئی عہد کریں تو اسے پورا کریں, اور نبی اگر کسی سے کوئی عہد کرے, اور علی اگر کسی سے کوئی عہد کریں تو اس کو پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے. اب میں پھر سے آپ کو پلٹا کے اسی طرف لے جاتا ہوں کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. دعوت ذوالشیرہ میں ایک عہد نامہ ہوا تھا, جو میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا, جانشین ہوگا, خلیفہ ہوگا, بھائی ہوگا. دیکھیے ایک عہد ہوا ہے, مولا کی طرف سے نصرت کا عہد, رسول کی طرف سے خلیفہ بنانے کا عہد. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ نہیں؟ اب پہلے تو مولا کی زندگی کا جائزہ لیجئے, کوئی ایسا موقع آیا کہ جب علی نے اپنا عہد توڑا ہو؟
جب سارے مسلمانوں نے تو عہد توڑ دیا، اس وقت بھی علی نے عہد نہیں توڑا، ہر موقع پر۔ اور دیکھیے یہ صرف نبی کی زندگی تک عہد نہیں تھا، نبی نے بہت سی وصیتیں کی تھی، مولا نے ان وصیتوں کو بھی پورا کیا۔ چاہے 10 سال تلوار نیام سے نکالنا ہو اور چاہے 25 سال تک تلوار نیام میں رکھنا ہو، یہ بھی عہد تھا نبی سے کہ علی کچھ نہ کہنا۔ متوجہ رہیے، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں۔ یہ عہد تھا، اور نبی جو کچھ ادھورے کام چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو بھی پورا کرنا تھا۔ آپ کہیں گے نبی ادھورے کام کون سے چھوڑ کے گئے تھے؟ قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ نبی نے کچھ کام چھوڑ دیے تھے۔ کس لیے چھوڑے تھے؟ اپنے وصی کی پہچان بتانے کے لیے چھوڑے تھے۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے ہمارے نبی کفار اور منافقین سے آپ جہاد کیجیے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کے اوپر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب پوری تاریخ اسلام سے مجھے بتائیے، نبی نے کفار سے جہاد کیا، یہودیوں سے جہاد کیا، کبھی منافقین سے جہاد کیا؟ اور قرآن کیا حکم دے رہا ہے؟ جاہد الکفار والمنافقین، کفار سے جہاد کیجیے، منافقین سے جہاد کیجیے۔ پیغمبر نے زندگی بھر کفار سے جہاد کیا، کسی ایک منافق سے جہاد نہیں کیا۔ اب اور پیغمبر کے بعد منافقین سے جہاد کس نے کیا؟ آپ بتائیے کس نے کیا جہاد؟ کس نے کیا؟ تو بس نبی نے یہ کام ادھورا اسی لیے چھوڑا تھا کہ جو میرے ادھورے کام کو پورا کرتا نظر آئے، سمجھنا وہی میرا خلیفہ ہے۔ باقی لوگ تو بھائی ظاہر اسلام کے بارڈر کو وسیع کرنے میں لگے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ قدرت نے یہ کہا تھا کہ تم علم کے ذریعے کائنات کو مسخر کرو، یہ تلوار کے ذریعے زمین کے ٹکڑوں کو مسخر کرو۔ قرآن کی کوئی آیت نہیں کہتی کہ تم زمین کے ٹکڑوں کو مسخر کرو، اور یاد رکھو تلوار کے ذریعے اگر زمین کے ٹکڑوں کو مسخر کرو گے تو جیسے ہی تلوار کمزور پڑے گی وہ ٹکڑے پھر سے تم سے نکل جائیں گے، وہ گردنیں جو جھکی ہوئی تھی وہ پھر اٹھ جائیں گی۔ یہی ہوا، آپ نے دیکھا کتنے ایسے علاقے تھے کہ جب مسلمان کمزور ہوئے تو وہ باتیں ختم ہو گئی۔ تو میرے دوستوں، میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دعوت ذوالعشیرہ میں ایک عہد نامہ ہوا۔ وہ عہد نامہ کیا تھا؟ ایک طرف سے نصرت کا وعدہ، ایک طرف سے خلیفہ بنانے کا وعدہ۔ اب یا تو آپ یہ مانیے کہ علی نے کسی موقع پر اپنا عہد پورا نہیں کیا، یا یہ مانیے کہ رسول نے اپنا عہد پورا نہیں کیا۔ کیا کوئی یہ مان سکتا ہے؟ جب آپ یہ نہیں مان سکتے کہ علی نے عہد پورا نہیں کیا، جب یہ نہیں مان سکتے کہ رسول نے عہد پورا نہیں کیا، تو آپ کو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ نبی کا خلیفہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہے کہ نہیں بتائیے؟ کیونکہ یہ عہد نامہ ہے کہ جو مدد کا وعدہ کرے گا ہم اس کے ساتھ، ہم اسے یہ دیں گے۔ تو مسلمانوں، کیا یہ نعوذ باللہ، کیا تم اپنے ایمان میں یہ مانتے ہو کہ نبی نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا؟ اور یاد رکھیے، بس انہی 2 عہدوں میں پوری اسلامی تاریخ ہے۔ علی اس کے بعد جو کر رہے ہیں وہ نبی کی نصرت کا عہد پورا کر رہے ہیں، اور رسول اس کے بعد جس شکل میں علی کے لیے جو کہہ رہے ہیں وہ اصل میں اسی منصب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب نبی یہ کہیں کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی نسبت کی طرف اشارہ ہے۔ یا علی انت منی وانا منک، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہر جگہ آپ کو میدان غدیر کا منظر دکھایا جائے۔ نبی نے علی کے بارے میں جو کچھ کہا وہ اصل میں سب کے سب خلافت کی تفسیریں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جو نبی نے فرمایا، یہ سب کیا ہے؟ یہ لفظ بدل کے صرف یہی ہے
کہ یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ تو میرے دوستو، عہد جب کرو تو اسے پورا کرو۔ مولا نے جو عہد کیا تھا عمر بھر پورا کیا۔ اب میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی یہ جو شمع روشن ہوئی، متوجہ رہیے، میری بہنیں بھی متوجہ رہے، میں چند باتیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی یہ جو شمع روشن ہوئی مکے میں، اس کی محافظت دو لوگ کر رہے تھے۔ ایک محافظت گھر کے باہر ہو رہی تھی، ایک محافظت گھر کے اندر ہو رہی تھی۔ اور عجیب بات ہے، قدرت کا انتظام یہ ہے کہ دونوں جنسوں کا برابر ریپرزنٹیشن ہو رہا تھا۔ ایک ہے جو نبی کی حفاظت گھر کے باہر کر رہا ہے، اس کیریکٹر کا نام ہے ابو طالب۔ ایک کیریکٹر ہے جو نبی کی دلجوئی گھر کے اندر کر رہی ہے، سب سے پہلے ایمان لا رہی ہے، اس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ اب میں لفظوں کو بدل دوں، دنیا میں کوئی موومنٹ، کوئی تحریک، کوئی حکومت دو قوتوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ میری طرف دیکھتے رہیے، ایک ہے ڈیفنس کی قوت، ایک ہے فائنینس کی قوت۔ ایک ہے ڈیفنس اور ایک ہے فائنینس۔ تو جب اسلام کی چھوٹی سی شمع روشن ہوئی مکے میں، تو اسلام کی ڈیفنس کی قوت کا نام تھا ابو طالب، اسلام کی فائنینس کی قوت کا نام تھا خدیجۃ الکبریٰ۔ اور کر رہے نا؟ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں، ہمیں ازواج پیغمبر کی شان میں تم کچھ بھی کہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خبردار اس بیوی کا مقابلہ کسی اور سے نہ کرنا۔ کیوں نہ کریں؟ بہت سی بیویاں گویا کہ ان سے بھی افضل۔ یہ تو نبی کے سامنے بھی کہا گیا تھا، تو نبی نے کیا ری ایکشن دیا تھا جب کسی نے کہا کہ ابھی تک آپ اس بوڑھی کو نہیں بھولے، حالانکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر اپنی طرف اشارہ کر کے دے دی۔ تو پیغمبر رحمت کی پیشانی پر غصے کی لکیریں آ گئیں۔ ہرگز ہرگز، خدا نے بہتر تو کیا بات ہے، ابھی تک خدا نے اس کے مثل بھی مجھے نہیں عطا کی، اس لیے کہ وہ مجھ پر تب ایمان لائی جب پوری دنیا مجھے ٹھکرا رہی تھی، اس نے مجھے تب دیا جب سب نے روک دیا تھا، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے میری نسل کو قیامت تک کے لیے جاری کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور یہ تو حضور نبی کا جواب تھا۔ اب میں بھی تو کچھ نبی کا وکیل ہوں، تو میں بھی کوئی جواب دیتا ہوں۔ نبی نے اپنے معیار سے جواب دیا، میں اپنے معیار سے جواب دیتا ہوں۔ نبی نے اپنے معیار سے جواب دیا کہ وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائی۔ وہ اس وقت ایمان لائی جب سب ٹھکرا رہے تھے، سب شک کر رہے تھے۔ اس نے اس وقت دیا جب کوئی دینے والا نہ تھا۔ لیکن میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ دیکھو، اس زوجہ کا کسی اور زوجہ سے مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ دوسری زوجائیں وہ ہیں کہ جن کو رسول کے بعد مسلمانوں نے، اسلام نے جن کو وظیفے سے پالا، لیکن یہ وہ بیوی ہے جس نے اسلام کو اپنی آغوش میں، اپنی دولت سے پالا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنی بیویاں نبی چھوڑ کے گئے تھے، کسی کو 10,000، کسی کو 12,000، یہ وظیفے دیے گئے۔ یعنی ان کو کون وظیفہ دے رہا ہے؟ بیت المال دے رہا ہے۔ اسلام نے ان کو پالا۔ یہ بیوی وہ ہے جس نے اپنی آغوش میں اسلام کو پالا، اور مال اتنی خاموشی سے دیا گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس مال سے کون کون غنی بن گیا، سب دے دیا گیا۔ تو اور جلدی جلدی اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں کہ مکے کے بعد جب اسلام مدینے کے دور میں داخل ہوا تو یہ دونوں رول بدل گئے۔ اب یہاں نبی کی حفاظت گھر کے باہر کون کر رہا ہے؟ ابو طالب کا بیٹا۔
اور گھر کے اندر نبی کی حفاظت کون کر رہی ہے؟ خدیجہ کی بیٹی. اور کیا دیکھیں وہی رول ہے, وہی معاملہ ہے, اور دونوں کا برابر کا ریپریزنٹیشن ہے. ایک وہ جو شمع رسالت کی حفاظت, عجیب بات ہے. اور میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں, آپ حضرات کے اذہان عالیہ اور ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے ایک لفظ کہوں گا اور اس جملے کی قدر کیجیے گا. ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے میں کسی کی تلوار رسول کے اوپر نکلنے نہیں دی. علی وہ ہیں کہ جنہوں نے مدینے میں کسی کی تلوار کو نبی تک پہنچنے نہیں دیا. اور حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے اس تلوار کو اپنے گلے پر لے لیا, اسلام کے گلے تک نہیں پہنچنے دیا. تو میرے دوستو, یہ مدینے کی زندگی پہنچی. یہاں پر میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے دیکھیے دونوں مقامات پر آپ نے دیکھ لیا کہ جو کنٹریبیوشن ایک مرد کا ہے وہی ایک عورت کا ہے. کوئی ذرہ برابر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسلام کی حفاظت میں حضرت ابو طالب کا رول زیادہ ہے یا حضرت خدیجہ کا رول زیادہ ہے. اسلام کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میرے دوستو میری طرف متوجہ رہیے گا, طلوع ہونے سے پہلے عورت کی پوزیشن اتنی بدتر تھی. مکے میں 3 طرح کی قومیں آباد تھیں, مشرکین, یہود, نصارہ, یعنی جیوز, کرسچن اور پیگنز. مشرکین متوجہ رہیے, تینوں کے خیال الگ, مذہب الگ, عبادت کا طریقہ الگ, مگر عورت کے معاملے میں تینوں کی رائے ایک, اور وہ یہ رائے تھی کہ عورت مرد کی روحانیت کے لیے زہر کی حیثیت ہے. عیسائی بھی یہ کہتے تھے, یہودی بھی یہ کہتے تھے, اور مشرکین تو اتنے دشمن تھے کہ عورت کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے. بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی جگہ قبر. کیا کیا ہوا میں کیا بتاؤں. اس سے پہلے جتنے ممالک تھے وہاں عورت کی پوزیشن یہ تھی کہ اسے ایک کموڈیٹی سمجھا جاتا تھا, چیز سمجھا جاتا تھا, ایک دوسرے کو تحفے میں دی جاتی تھی. ہمارے ملک میں یہ حالت تھی کہ شوہر کی چتا کے اوپر جلا دیا جاتا تھا اور اس کو اس کے لیے باعث سعادت سمجھا جاتا تھا. تو شوہر کی چتا پہ جلانے کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری زندگی کا پورا نصب العین یہ ہے کہ تم شوہر کی خدمت کرو, اگر وہ نہیں تو تم بھی نہیں. یعنی تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. متوجہ رہیے, تھوڑی دیر توجہ سے سن لیجئے. تمہاری کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے, اور اگر کسی کو اس سے بچا بھی دیا جاتا تھا تو اس کی زندگی موت سے بدتر ہوتی تھی. اس کے سر کے بال مونڈ دیے جاتے تھے, اس کو گھر کا کوئی ایسا تاریک کونا دیا جاتا تھا جہاں تک کہ جہاں روشنی تو کیا ہوا بھی نہ پہنچ سکے. اس کو کسی بھی خوشی کی محفل میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی. زندگی بھر کے لیے اس کے اوپر منحوس کا تمغہ لگا دیا جاتا تھا. سلامت رہیے, ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد رسول. متوجہ رہیے, انشاءاللہ باقی باتیں کل میں اس آیت کو مکمل کروں گا. تو یہ حالت تھی, اور جو سویلائزیشن کے گہوارہ تھا جس کے لیے آج بہت کہا جاتا ہے, یونان, گریس, جس کو علم کا مرکز سمجھا جاتا, جہاں سقراط اور ارسطو اور افلاطون پیدا ہوئے, وہاں بھی یہ حالت تھی کہ عورتیں ایک دوسرے کو تحفے میں دی جاتی تھی, اور ان کی شادی کے وقت ان کے والدین سے اجازت لینے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. متوجہ رہیے, کوئی اگر بتا دے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا کہ کہیں عورت کو اس لائق سمجھا گیا کہ اس کو باپ کی میراث کا حصہ دیا جا سکے. لیکن ایسی گھنگور گھٹاؤں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ وقت میرے پاس نہیں ہے, ورنہ میں اور بہت کچھ بتاتا آپ حضرات کو.
ایسے ماحول میں اسلام کا سورج طلوع ہوا اور قدرت نے اپنے نبی کو بیٹا نہیں بلکہ ایک بیٹی عطا کی، اور نبی نے اس کی اتنی عزت و توقیر کی کہ دنیا کی آنکھیں خیرہ ہو گئی کہ کیا بیٹی بھی اس لائق ہوتی ہے کہ اتنی عزت کی جا سکے اس کی۔ تمام تاریخوں میں یہ ہے کہ جب بیٹی آتی تھی تو نبی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے، اس کی پیشانی کا بوجھا دیتے تھے، اسے اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اور اس کے بعد نبی نے وہ کیا جو اس سے پہلے کسی تھنکر، کسی فلاسفر، کسی مذہبی رہنما، کسی اوتاد نے نہیں کیا تھا۔ کیا بیٹی کو یہ حق دیا کہ وہ باپ کی میراث میں حصہ پائے؟ متوجہ نہیں، اس سے پہلے کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا۔ اور وہی بیٹی نبی کے جانے کے بعد جب محروم کر دی جائے تو اس نے اپنا حق مانگنے کے لیے دربار خلافت تک کا سفر کیا۔ جی چاہتا ہے کہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں کہ اے نبی کی برگزیدہ بیٹی، تمہارے شوہر نے تو بڑی سے بڑی حکومت کا خیال نہ کیا، آپ زمانے زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے، ایک باغ کے لیے دربار خلافت تک کیوں گئی؟ تو امید ہے کہ حضرت زہرا جواب دیں کہ دیکھو اہل بیت اپنی ذات کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے، امت مسلمہ کے لیے کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں میرے بابا نے بڑی محنتوں سے بیٹی کو میراث میں حصہ دلوایا ہے، میں آج اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مسلم بیٹیوں کے حق میراث کی حفاظت کرنے کے لیے دربار میں گئی۔ صلوات پڑھیں محمد سیدہ آئی ہیں دربار وضاحت کے لیے، سیدہ آئی ہیں دربار وضاحت کے لیے، سورہ حمد نے مغضوب کہا ہے کن کو؟ نعرہ حیدری۔ اور میرے دوستو، اسلام کا کارنامہ یہ ہے کہ ایک مستقل وجود عطا کیا ہے، ہر شے اس کی مرضی سے۔ میں جلدی عرض کر رہا ہوں، دیکھیے دنیا میں آج بھی یہ ہے، آج آپ بہت متمدن دنیا میں ہیں نا، رائٹس آف وومن کی کتنی باتیں ہوتی ہیں، فیمنزم کی کتنی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آج بھی ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی کہ بیٹی کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چلیے جڑا ہوا ہے، مان لیا کہ وہ باپ ہے، ادھر شادی ہوئی ادھر شوہر کا نام لگ گیا، اور عام طور پر مسز فلاں کر کے پکاری جانے لگی۔ اس کے معنی یہی ہے کہ اس کا کوئی مستقل اپنا وجود نہیں ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی باپ کے نام سے پکاری جاتی تھی، جب شادی ہو گئی تو شوہر کے نام سے پکاری جانے لگی۔ لیکن میں آپ کو ایک منظر اسلام کا دکھاتا ہوں کہ جب اہل بیت چادر کے نیچے آئے اور ایک ملک نے سوال کیا کہ ومن تحت الکسا، پالنے والے اتنا بتا دے کہ اس چادر میں کون لوگ ہیں جس سے اتنا نور ساطع ہو رہا ہے، تو وہاں پر ایک سے ایک بڑی شخصیتیں موجود تھی۔ محمد مصطفیٰ موجود تھے، علی مرتضیٰ موجود تھے، مگر قدرت یوں گویا ہوئی ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ دیکھو اس میں فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ گویا قدرت نے بتایا کہ تمہارے یہاں عورت کی حیثیت کچھ اور ہوگی، ہمارے یہاں اس بیٹی کی یہ حیثیت ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے لیے باعث تعارف بن جائے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب باپ بہت بڑا ہوتا ہے تو بیٹیاں صرف بیٹی بن کے رہ جاتی ہیں۔ حضرت سیدہ زہرا کے لیے خطرہ سب سے زیادہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے صرف بنت رسول بن کے رہ جاتی، کیونکہ ان کے باپ سے بڑا تو کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر انہوں نے یہ دکھا دیا کہ یہ بیٹی ہے مگر معمولی بیٹی نہیں ہے، یہ وہ بیٹی ہے کہ صرف باپ کے ذریعے پہچانی نہیں جاتی، اپنے ذریعے سے باپ کو پہچان پاتی۔ یہ سلسلہ ہی عجب ہے
امیر المومنین کے لیے بھی یہ خطرہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے داماد پیغمبر بن کے رہ جائیں، لیکن شخصیت خود اتنی بلند ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ برادر رسول ہے یا داماد پیغمبر، شخصیت خود اتنی بلند ہے کہ اپنے آپ اپنا تعارف کروا لے۔ امام حسن اور امام حسین کے لیے اور بڑا مسئلہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے نواسے رسول بن کے رہ جاتے، مگر قربان جائیے زبان رسالت کو کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ یہ بیٹا مجھ سے ہے مگر اتنا بلند ہے کہ میں بھی اس کے ذریعے سے پہچانا جاؤں گا۔ کل میرا نام اور میرا کام اسی بیٹے کے ذریعے چلے گا۔ میں آگے بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں لیکن انشاءاللہ وہ باتیں کل بیان کروں گا، اس لیے کہ مجھے مسائل بھی پڑھنے ہیں اور مجھے 9 بجنے میں 5 منٹ تک مجلس کو ختم کرنا ہے میرے دوستوں۔ یہ جو اسلام کا قافلہ آگے بڑھا، مدینے میں پہنچا تو مدینے میں رسول کے داہنے ہاتھ کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب، اور گھر کے اندر جو حفاظت ہو رہی اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ زہرا۔ لیکن جب نبی کا کوئی جانشین مسند پہ آیا اور یہ تاریخ ذرا سا اور آگے بڑھ کے سن 61 سن 60 ہجری تک پہنچی تو اب امام حسین کو بھی اور تحریک کربلا کو بھی 2 محافظوں کی ضرورت ہے۔ وہ جو حسین کو باہر تحفظ دے اس کا نام ہے عباس، اور جو گھر میں جو خیمے کے اندر حسین کو تحفظ دے اس کا نام ہے زینب۔ آپ نے دیکھا کہ وہی سلسلہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ پورا سلسلہ اس میں کہیں کوئی کڑی ٹوٹی نہیں ہے۔ ایک کڑی بیچ میں آتی ہے امیر المومنین، جب حضرت مالک اشتر کی خبر شہادت پہنچی تو آپ نے گریہ کیا اور کیا کہا کہ خدا مالک پر رحم کرے، مالک میرے لیے ایسے تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ اور فرما رہے ہیں تو حضرت مالک اشتر مولا کے لیے کیسے تھے؟ ایسے تھے کہ بس جہاں پہ مولا کی مرضی وہاں ان کا عمل، جیسے جہاں رسول کی مرضی وہاں علی کا عمل۔ اور جب یہ بات آگے بڑھی تو ہمیں ایسا ہی ایک کیریکٹر نظر آتا ہے۔ آج میں نے دوپہر کی مجلس میں آپ کو بتایا کہ یہ کیریکٹر کیسے ایسا بنا کہ ماں اس منزل پر تھی کہ جس نے کبھی امام حسن اور امام حسین کو بیٹا نہیں کہا بلکہ آقا۔ جب ماں نے آقا کہا تو بیٹے کس منزل پر ہوں گے؟ میرے دوستو، آج بہت قیامت خیز تاریخ ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں کہ للہ اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نہ روکیے گا، اس لیے کہ اب جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ 8 محرم کو غازی کا ماتم کرے گا اور رنگ اٹھائے گا۔ خدا کی قسم مجھے اس سے مظلوم کوئی شہید نہیں ملتا۔ مولا نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا امیر المومنین نے کہ یہ میرا بچہ کربلا میں کام آئے۔ روایت میں کچھ جملے ملتے ہیں پہلے کے کہ مسجد میں امام خطبہ دے رہے ہیں، ناگاہ امام حسین کو پیاس لگی۔ آپ نے جب پیاس کا اظہار کیا تو دنیا نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے سر پر پانی کا ایک کوزہ لیے ہوئے چلا آ رہا ہے اور پانی چھلکتا جاتا ہے اور چہرے پہ آتا جاتا ہے۔ بھائی کے سامنے پہنچ کے ادب کے ساتھ بھائی کو پانی پیش کیا۔ شاہ لافتہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، بس ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اصحاب نے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ بھائی اپنے بھائی کو پانی پلا رہا ہے۔ کہا کہ میں جو منظر دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن اسی پانی کے لیے میرے اس بچے کے بازو کاٹے جائیں۔ ایک روایت اور ملتی ہے جنگ صفین میں کہ آپ نے چہرے پر نقاب ڈال کے حملہ کیا تھا۔ لشکر سمجھا کہ علی مرتضیٰ ہے، لیکن جب آپ نے ہٹایا چہرے سے نقاب تو کیا دیکھا کہ علی نہیں ہے بلکہ علی کا ایک 14 برس کا فرزند ابو الفضل ہے۔
جو علی کی شان سے لڑ رہا ہے، 14 برس کا بچہ ہے، اور جب آئے ہیں تو مولا اپنے ہاتھوں سے زرہ کے اوپر پانی چھڑکتے جاتے ہیں اور اپنے اس بچے کو پانی پلاتے ہیں۔ اصحاب دیکھ رہے ہیں کہ یہ مولا پانی چھڑکتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ مولا بچہ تو کار نمایاں کر کے آیا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی، بس میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک دن اسی پانی کے لیے میرے بچے کے دونوں بازو کاٹے جائیں گے۔ عزیزانو، میں تمہید نہیں پڑھتا، یہ وہ بھائی ہے کہ جس سے اہل حرم کو بھی ڈھارس ہے اور جس سے حسین کو بھی ڈھارس ہے۔ کربلا کا علم عباس کے ہاتھ میں، امیر المومنین نے پوری زندگی علمداری کی۔ فاتح خیبر کہیے تو مولا کا نام آتا ہے، فاتح خندق کہیے تو مولا کا نام آتا ہے، مشکل کشا کہیے تو مولا کا نام آتا ہے، شیر خدا کہیے تو مولا کا نام آتا ہے، لیکن جب علمدار کہیے تو بس میں کہوں گا کہ مولا کا نام ذہن میں نہیں آتا، اس مظلوم کا نام آتا ہے کہ جس کے علم میں مشق سکینہ بندھی ہوئی۔ کیسا مظلوم حقا ہے یہ کہ جہاں حسین جاتے ہیں حسین کے سائے کا نام عباس ہے۔ میں نے ایک روایت کچھ دنوں پہلے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ صبح عاشور شمر ملعون جو قبیلہ کلاب کا تھا وہ ایک امان نامہ لے کے آیا تھا کہ میں ابن زیاد سے امان نامہ لے کے آیا ہوں، کہاں ہے میرے بھتیجے میرے بھانجے عباس؟ تو آپ نے کیا کہا تھا کہ لعنت ہے تجھ پر بھی اور تیرے امان نامے پر بھی۔ عباس اپنے بھائی کے قدموں میں جب تک جان نہ دے دے گا تب تک اپنے بھائی سے جدا نہ ہوگا۔ میرے لیے عباس کے لیے امان ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں ہے۔ ہر موقع پر میرے دوستوں میں بہت سی باتیں صبح پڑھ چکا آپ کے سامنے، بس مختصراً آپ کے سامنے آپ حضرات آمادہ ہیں، گریے کے لیے آمادہ ہیں تو میں چند باتیں پڑھتا ہوں۔ ایک کربلا کے میدان میں ایک صحابی جاتا تھا، دوسرے کی لاش آتی تھی، جس کے جنازے پر حسین جاتے تھے عباس ساتھ ساتھ علم کا سایہ کیے ہوئے رہتے تھے ہر موقع پر، یہاں تک کہ جب کوئی نہ رہا اور اعزہ کی باری آئی، قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا آ گیا اور جناب علی اکبر نے روایت یہی کہتی کہ اجازت مانگی تو اس وقت اب غازی کو رہا نہ گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں آقا اب اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ جو سننا تھا کہ ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک حسرت سے دیکھا اور یہ کہا کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہا مولا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار۔ اب حسین کیا جواب دے؟ ایک مرتبہ اب کوئی جواب نہیں ہے تو کہا کہ بھیا جاؤ خیمے میں رخصت ہو لو۔ اب دیکھیے کہ خیمے میں آئے ہیں مگر مرتبہ شناس ہیں۔ سب سے پہلے کس کے خیمے میں پہنچے؟ بڑی شہزادی جناب زینب کے خیمے میں پہنچے اور ایک مرتبہ جا کے کہا شہزادی اب اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ ناگاہ زینب نے بھائی کے چہرے کو غور سے دیکھا، نجف کا رخ کیا، آواز دی صدقتا یا بتا، اے بابا آپ نے سچ فرمایا تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ آگے بڑھے کہا کہ شہزادی بابا نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ بابا نے 21 رمضان کی شب کو میرے بازوؤں کے بوسے لے کے فرمایا تھا کہ زینب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، مگر اے بھیا جب میں تمہیں دیکھتی تھی تو سوچتی تھی جس کا عباس ایسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون لا سکتا؟ مگر بھیا آپ میں سمجھ گئی کہ میرے بازوؤں میں رسن ضرور باندھی جائے گی۔ ابھی بھائیوں بہن میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک بچی آئی اور اس نے اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ دکھایا، چچا اگر آپ بھی مرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پانی کون پلائے گا؟ کہا اے بی بی اپنا مشکیزہ مجھے دے دو، اور اس مشکیزے کو آپ نے علم میں باندھا، جانے کس خلوص کے ساتھ باندھا تھا کہ آج تک علم عباس مشک سکینہ کے بغیر نہیں ہے۔ اور غازی جب خیمے سے برآمد ہوا تو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ بھیا
جاتے جاتے ان بچوں کے پانی کی کوئی سبیل کر دو۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام کی منہ پہ امام کی زبان سے سبیل لفظ جاری ہوا۔ آج تک پانی پلانے کے جو مراکز رکھے جاتے ہیں ان کا نام سبیل حسینی ہے۔ یہ وہی سبیل ہے کہ جس کے لیے حسین نے کہا تھا کہ بھیا پانی کی سبیل ہے۔ بس میرے دوستو، غازی نہر کی طرف چلا۔ سکینہ نے بچوں کو تسلی دی، اے بچوں اب پیاس کا شکوہ نہ کرو، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ بس میں جلدی جلدی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ اپنے آنکھوں سے لشکر کو بھگایا اور جا کے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا، اور فرات میں ڈالنے کے بعد آپ نے مشکیزے کو بھرا۔ لیکن روایات یہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنے گھوڑے سے بھی کہا، اے اسب وفا تو بھی پانی پی لے، اس لیے کہ تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ لیکن خدا کی قسم جیسا سوار تھا ویسا ہی اسب بھی تھا۔ اس نے کہا کہ مولا جب آپ پانی نہیں پی رہے ہیں تو اس اسب وفا کی کیا مجال کہ اپنے لبوں کو تر کر لے۔ خدا کی قسم پوری تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا نہیں آ سکتا کہ جو پیاسا دریا میں گیا ہو اور پیاسا وہاں سے نکل آیا ہو۔ پیاسے دریا سے نکلے، مشک بھری ہوئی ہے۔ عمرو ابن سعد چلایا کہ اگر خیام حسینی میں پانی پہنچ گیا تو حسین پر قابو نہ پا سکو گے۔ بھاگی ہوئی فوج پلٹی، کمین گاہوں میں لوگ چھپ گئے، مگر آپ کا ایک مطمع نظر ہے کہ کسی طرح سے پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ناگاہ ایک لعین ملعون نے ایک تلوار ایسی تاک کے ماری کہ آپ کا دایاں شانہ پر جدا ہو گیا۔ جیسے ہی دایاں شانہ جدا ہوا آپ نے ایک رجس پڑھی کہ واللہ اگر تم نے میرا دایاں شانہ جدا کر دیا ہے تب بھی میں اپنے بائیں بازو سے اپنی دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عباس یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں اپنے بھائی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، اپنے دین کی حمایت۔ زبان سے عرض کروں کہ ایک کمین گاہ سے ایک اور تلوار چلی اور بایاں بازو بھی جدا ہو گیا۔ مشق کو دانتوں میں اور مشق کو لجام فرس کو دانتوں سے سنبھالا، اور ہر طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ بس خیام حسینی تک پانی پہنچ جائے، یہاں تک کہ ہرملہ ملعون نے ایک تیر تاک کے مشق سکینہ پہ چلایا، اور پانی جو بہنا شروع ہوا تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ عباس کے قلب کا لہو ہے جو زمین کربلا پر بہ رہا ہے۔ ادھر پانی بہا، ادھر آپ نے اپنے گھوڑے کو خیمے سے موڑ لیا کہ اب خیمے میں جا کے کیا کروں گا جب پانی بھی بہ گیا۔ بس ایک مرتبہ عزاداروں کی زبان سے عرض کروں کہ ایک ملعون جب تک ہاتھ سلامت تھے کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا۔ اب لشکر یزیدی نے دیکھا کہ ہاتھ تو کٹ چکے ہیں، ایک ملعون ایک گر سے گرا لے کے آگے بڑھا۔ کس زبان سے عرض کروں کہ ایسا گر سر پہ لگایا کہ سر پاش پاش ہو گیا۔ وہیں سے آواز دی، یا مولا ادرکنی۔ علم کو جھٹکے لگے، حسین نے اپنی کمر کو دامہ فرمایا، الان کسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایک اور نوحہ حسین نے پڑھا، خدا کی قسم یہ دونوں نوحے قیامت تک یاد رہیں گے۔ الان کسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور دوسرا نوحہ پڑھا، یہ بھیا عباس تیرے بعد وہ آنکھیں کبھی نہ سوئیں گی جو تیری وجہ سے چین سے سو جاتی تھی، اور تیرے بعد وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف میں نہیں سو سکتی۔ ماتم کرتے ہوئے چلے۔ روایات یہ کہتی ہے کہ پہلے بازو ملے تب جنازہ ملا۔ پہلے جب بازو ملے بازوؤں کو اٹھا کے سینے سے لگایا، بھیا یہ وہی ہاتھ ہے جن کو بابا نے میرے ہاتھوں میں دیے تھے، نہیں معلوم تھا کہ آج ہاتھ سنجا۔ اب جو پہنچے تو خدا کی قسم کسی بھائی کو کوئی بھائی یہ منظر خدا نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا کہ 32 برس کی کمائی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہی ہے، سر پاش پاش ہو چکا ہے، آنکھوں میں تیر لگائے، بس ایک مرتبہ روتے ہوئے بیٹھے، سر کو لیا زانوں پہ رکھا، بھیا آنکھیں کھولو دیکھو حسین آیا ہے۔
بس ایک مرتبہ آنکھوں سے خون کو صاف کیا، کہا چہرے کو دیکھا، اب ہاتھ نہیں ہے کہ ہاتھ جوڑیں، بس اتنا کہا مولا میرے جنازے کو خدا را خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ سے شرمندہ ہوں، پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، پانی نہ دے سکا۔ سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، پانی نہ دے سکا، بس ایک مرتبہ کہا بھیا بس اتنا اور چاہتا ہوں، ایک آخری وقت مجھے بھائی کہہ کے پکارو، آخری ہچکیاں لی، آواز دی بھیا حسین، عباس تیری غربت پر نثار، یہ کہا غازی نے فرات کے کنارے تک توڑ دیا۔ اب حسین نے اس علم کو اٹھایا، خیمے کی طرف چلے، یہاں تک کہ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، اے بچوں دیکھو علم پھر سے چمک رہا ہے، پانی آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی علم قریب آیا سکینہ نے منہ سے کچھ نہیں کہا، اپنے کوزے اٹھا کے پھینک دیے، سمجھ گئی کہ اب پانی پلانے والا کوئی نہیں۔ عباس کے گرد سیلانیوں نے حلقہ کیا، ماتم شروع کیا، واہ عباسا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ۔